नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हैं, फरमाया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें, और मुहाजिर वो हैं जो इन चीज़ों को तर्क कर दे जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम से साबित है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह आपके ईमान में और बढ़ोतरी दें। प्यारे बच्चों, आज जो आपके सामने हदीस पढ़ी गई है उसमें एक ऐसे अमल के बारे में बताया गया है जिसको जनरली बहुत मामूली समझा जाता है, यानी लड़ाई झगड़ा करना। आप देखते हैं कि रोज़ाना ज़िंदगी में बड़े छोटों पर और ताकतवर कमज़ोर पर अपनी ताकत आजमाई बड़े फ़ख्र से प्राउडली करते हैं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़रों में ये इतना बड़ा गुनाह है कि अगर इससे न बचे तो इंसान मुसलमान ही न रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुसलमान के मानी होते हैं अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाने वाला, उसके हुक्म को मानने वाला, फरमा बरदारी करने वाला, और मज़हब इस्लाम का मतलब है अमन व सलामती। ऊपर जो मैंने हदीस पढ़ी उसमें यही बात लिखी गई है कि मुसलमान होने के लिए लाजमी है कि आप के सामने दूसरा मुसलमान भाई या बहन अपने आप को महफूज महसूस करे, और सबसे नज़दीकी मुसलमान आपका कौन होता है? आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स और आपके पड़ोसी, है ना। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ तो हम अपने आप को मुसलमान कहें और दूसरी तरफ हमारी ज़बान और हमारे हाथ से हमारे भाई बहन, हमारे नेबर्स, हमारे फ्रेंड्स लड़ाई और झगड़े से और बुरी बात से हम जो है इनका दिल दुखाएं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाएं और मुसलमानों से ख़िताब करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ में फ़रमाया, ऐ लोगो जो मुसलमान हो, गौर से सुनो, तुम मुसलमानों को तकलीफ़ न दो, इन पर तंज न करो और इनके छुपे हुए ऐबों की टोह में न लगे रहो। कितनी वाज़ेह हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े साफ़ अल्फाज में कह दिया है कि मुसलमान एक दूसरे को तकलीफ़ न दे और न वो एक दूसरे को तंज करे या उनको जो है बुरे नामों से पुकारे, या उनके अंदर अगर कोई ऐब है तो उसको जो है वो कोशिश करते रहे कि वो उस ऐब को मालूम कर ले, है ना। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं ये क्यों होते हैं? हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। जब आपको गुस्सा आए, तेज़ गुस्सा, इतना कि आप अपने कंट्रोल ही नहीं कर पाए और ये तय कर ले कि अब जो है मैंने अपने भाई को या बहन को या अपने फ्रेंड को या अपने नेबर में जो हमारा फ्रेंड है इसको सबक सिखाना ही है, या मैं जो है इससे बदला लेकर ही रहूँगा, तब आप अपने हाथ में सारे हक़ ले लेते हैं जो आपके बड़ों ने करने होते हैं, है ना। माने अगर आप किसी बात से अपने भाई से या बहन से या अपने जो पड़ोसी बच्चे हैं उनसे अगर आपकी कोई दिल नाराज़गी हुई है तो आप क्या करते हैं? बजाय इसके कि अपने मामा पापा या अपने बड़े भाई बहन को वो मैटर बताने के, आप खुद सोचते हैं कि मैं इस तरह से इसको समझाता हूँ या सबक सिखाता हूँ, और फिर हम ये सोचकर हम लोग क्या कर बैठते हैं? ऐसी गलती कर बैठते हैं, ऐसे काम कर बैठते हैं कि जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। और क्या होता है? यही नहीं होता, इसके अलावा हम अपने नामा आमाल में भी अपने हाथों से और अपनी ज़बान से गुनाह खुद बढ़ा लेते हैं। मुसलमान होने के नाते हमें आपस में रहम और मोहब्बत का तरीका अख्तियार करना चाहिए, लेकिन जब शैतान हमें वर्गलाता है और हम कुछ नहीं सोचते हैं तो फिर क्या होता है? हम एक दूसरे को तकलीफ़ देने लगते हैं।
آپ سب تمنا کرتے ہوں گے، ہم سب تمنا کرتے ہیں اللہ کی جنت کا، کرتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان طریقہ بتایا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ وہ یہ کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، یعنی اپنی زبان سے کسی کو برا نہ کہے اور اس کی دل آزاری نہ کرے، یعنی دل نہ دکھائے۔ دیکھیں بچوں، گھر میں اکثر لڑائی جھگڑے بھی زبان کے غلط استعمال سے شروع ہوتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں اور آج سے کوشش کریں، ارادہ کریں کہ ہم اللہ کو بھی خوش کریں گے، اپنے ماما پاپا کو بھی خوش کریں گے اور گھر میں سکون رہیں گا اور خوشی رہیں گی۔ پر کوئی ہے جو آپ کو ایسا کرنے سے ہر وقت روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ کون ہے وہ؟ شیطان۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ پاورز نہیں دیے ہیں کہ وہ آپ کو برا کام جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے کرائے۔ وہ تو آپ کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ آپ اس کو کوئی موقع نہ دیں۔ میں آپ کو بتاؤں شیطان کو موقع کب ملتا ہے؟ جب آپ کو غصہ آئے، تیز غصہ، اور اس پر آپ اللہ کی پناہ نہ مانگے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے نیبرز میں جو آپ کے دوست ہیں ان سے، اپنے کلاس میٹ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، اسٹڈیز کرنا، نماز پڑھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ آپ کو ان کی چھوٹی موٹی باتوں پر اگنوریبل ہوتی ہے، جو دھیان بھی نہ دیا جائے، ایسی باتوں پر وہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس پر جب آپ اللہ سے اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا نہیں پڑھتے تو پھر وہ آپ کو جھگڑا دلانے کے لیے بالکل آپ کو تیار کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں سے، اپنے فرینڈز سے، ہے نا، اپنے گھر والوں سے، باہر میں دوستوں سے، سب سے جھگڑا کر بیٹھتے ہیں، ان کا بھی دل دکھا بیٹھتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ تم آپس میں محبت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو اور آپس میں ہمدردی کا رویہ اختیار کرو اور ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرو یعنی لڑائی جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے سے بحث نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تناجشوا، یعنی تم ایک دوسرے کو نیچا مت دکھاؤ، ہیوملیٹ نہ کرو اور ایک دوسرے سے برتر بننے کی کوشش نہ کرو، یعنی یہ کہ نہیں میں تم سے بہت زیادہ اچھا ہوں۔ بلکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر شخص کو اپنے سے بہتر جانتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اور جو شخص یہ نہیں کرتا تو اس کا دل خدا کے خوف سے خالی ہو جاتا ہے، اور جب اس کا دل خدا کے خوف سے خالی ہو جاتا ہے تو وہ برا انسان بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تباغضوا، یعنی تم مسلمانوں کے درمیان نفرت اور دشمنی کی آگ نہ بھڑکاؤ۔ معنی یہ کہ اگر دو دوستوں کے بیچ میں یا بھائی بہنوں کے بیچ میں کچھ تکرار ہو گئی ہے، کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، تو ان کو جو ہے ریزولو کرائیں، ان کو ملانے کی کوشش کرے، نہ کہ ان کو اور اس بات کو طول دے یا بڑھائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاپا دن بھر گھر سے باہر آپ کے لیے محنت کرتے ہیں تاکہ آپ آرام سے، خوشی سے، محبت سے گھر میں رہیں۔ آپ کی ماما بھی دن بھر آپ کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ جو ہے سب مل کر پیار سے گھر میں رہیں۔ تو ذرا سوچیں، جب آپ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یا بد کلامی کرتے ہیں، بری بات کرتے ہیں، تب انہیں کس قدر تکلیف پہنچتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، بے شک غصہ انسان کے دل میں ایک انگیٹھی کی طرح ہے۔ کیا تم نے جس کو غصہ آتا ہے اس کی آنکھوں کی سرخی یا رگوں کا پھولنا نہیں دیکھا؟ تو جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ لیٹ جائے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور احمد میں روایت کیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں بھی یہی بات فرمائی ہے کہ لوگوں سے درگزر کرنے والے بھی متقین کی صفت ہے، یعنی کہ جو متقی انسان ہوتے ہیں ان کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، معنی ان کو معاف کرتے ہیں۔ اور یہی بات سورہ شورى کی آیت نمبر 37 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، اور متقین جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی بات فرمائی
کہ پہلوان وہ ہے، سب سے طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ تو آئے آج سے ہم دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ جب بھی شیطان غصہ دلائے اور آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے پر آمادہ کرے تو ہم اس کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر محبت سے رہیں گے تاکہ اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم کرے۔ اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ سب بچے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔